گزشتہ دو جمعۃ المبارک کاروبار کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض ہوئیں کہ ان میں کیا کیا حرام ہے اور کیا کیا حلال. ایک بہت ضروری اور اہم بات جو اس سلسلے میں رہ گئی وہ پہلے عرض کر کے پھر آج کے موضوع کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. آج کل کاروبار میں زیادہ تر جو حصہ ہے وہ آن لائن کاروبار کا ہے. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر موبائل فون کے ذریعے جو اپلیکیشن ہیں یا جو کمپیوٹر کے ذریعے چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں. بہت زیادہ رواج اس کام کا مسلمانوں میں عام ہو گیا. گھروں میں خواتین بھی بیٹھ کر یہ کام کرتی ہیں, مرد بھی یہ کام کر رہے ہیں. اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ایک پارٹ ٹائم کام کے طور پہ اس کو اختیار کیا ہوا ہے لوگوں نے. تو اس میں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ کاروبار میں اس چیز کا فروخت کرنا جو انسان کی اپنی ملکیت میں ہو, یہ کاروبار کا اصل طریقہ ہے اور یہ بالکل جائز. ایسی حلال چیز بیچنا جس کا بیچنا خریدنا جائز ہے اور آپ کی اپنی ملکیت میں آپ اس کا سودا کریں, کسی کے ساتھ خرید و فروخت کریں, خواہ آمنے سامنے کریں یا آن لائن کریں, کسی بھی طریقے سے کریں وہ درست ہے. ایسی چیز کا فروخت کرنا جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں ہے, وہ بھی کسی تیسرے فرد کے پاس ہے, اس کا سودا کرنا, اس کی خرید و فروخت کرنا, اس کے پیسے وصول کرنا, یہ جائز نہیں ہے. اور یہ آن لائن کاروبار میں 10 میں سے 9 آدمی اس طرح کام کرتے ہیں. 10 میں بمشکل کوئی ایک آدمی ہوگا جو ایسی چیز بیچتا ہے جو خود اس کے اپنے پاس موجود ہے, اپنی ملکیت میں ہے, اپنے قبضے میں ہے. وہ اس کا سودا کرتا ہے, خرید و فروخت کرتا ہے اور اس پر پیسے وصول کرتا ہے, بیچتا ہے. باقی 9 لوگ جو کام کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ چیز اصل میں کسی ایسے آدمی کے پاس ہے جسے درمیان کے کئی لوگ جانتے بھی نہیں, بس وہ فون نمبروں کا تبادلہ ہے. اس نے اپنی ایک چیز کئی لوگوں کو آگے اپنا ایجنٹ بنایا ہوا کہ اس کی طرح سے فروخت کریں. اب یہ جو صورت ہے اس میں جب ایسی چیز بیچ رہے ہیں جو آپ کی اپنی ملکیت میں اور اپنے ذمہ میں موجود نہیں, تو پھر اس میں بہت سی صورتیں ناجائز ہو جاتی ہیں. کچھ صورتیں اس میں بھی جواز کی ہیں لیکن اکثر صورتیں اس میں ناجائز. تو یہ آن لائن کاروبار کا جتنا بھی یہ مسلمانوں کے اندر رواج ہو گیا اور جتنا زیادہ چل رہا ہے, اس کا اکثر حصہ ناجائز عقود پر مشتمل ہے. جائز طریقے سے خرید و فروخت نہیں ہوتی. تو اس لیے جو حضرات اس طرح کے کاموں سے وابستہ ہیں وہ آن لائن کاروبار کر رہے ہیں, تو وہ حضرات بھی اپنے کاروبار کی تفصیلات علماء کو بتا کے ان سے اس سلسلے میں رہنمائی لے لیں کہ اس کا کون کون سا طریقہ جائز ہے, کون کون سا طریقہ ناجائز ہے. تو جائز طریقوں کو اختیار کر لیں تو ایک بہترین حلال روزی ہے, اس کو کمائیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ ناجائز طریقوں سے وہ کام کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے جو بھی عقد بے ناجائز طریقے سے کیا جاتا ہے وہ سود کے حکم میں چلا جاتا ہے, وہ حرام ہو جاتی ہے بالکل. اور خرید و فروخت کے معاملات میں جو ابتدا کی تھی, بات شروع یہیں سے کی تھی کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ عرض کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے انہوں نے بتایا کھجوروں کا تبادلہ کیا خرید و فروخت کی, کہ صرف کلمات کے بدل جانے سے, بات چیت کے آپس میں بدل جانے سے, کہ جو لوگ آپس میں سودا کر رہے ہیں وہ آپس میں بات چیت کس طریقے سے کر رہے ہیں سودے کی, اور انہوں نے یہ معاملہ کن الفاظ میں کیا, اسی سے ہی اس کا حکم بدل جاتا ہے سرے سے. وہی کا وہی سودا ہے, اگر ایک طریقے سے کر لیا جائے تو جائز ہو جائے گا, دوسرے طریقے سے کر لیا جائے تو ناجائز ہو جائے گا. تو عبدیت یہی ہے. اب اس میں یہ دماغ لڑانے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی کام ہے تو اس طرح کرنے سے کیوں جائز ہو جائے گا اور اس طرح کرنے سے کیوں ناجائز ہو جائے گا. بھائی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا اصول ہے. اس طریقے سے کر لو گے تو حلال ہوگا, اس طریقے سے کر لو گے تو حلال نہیں ہوگا. تو بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنائے, اس کے پیچھے چلے, اس کو اختیار کرے, نہ یہ کہ اس میں بیٹھ کے عقل لڑائے کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں. تو اس لیے یہ بات اپنے گھروں تک بھی پہنچائیں, ہر جگہ مسلمانوں کو بتائیں کہ آن لائن کاروبار کرنے والے حضرات ایک مرتبہ اپنے کاروبار کا ضرور کسی ایسے عالم سے جس کو جو بے شرا کے مسائل کا, خرید و فروخت کے مسائل کا علم ہو, ذرا ان سے اس کا جائزہ دلوا لیں کہ یہ جائز طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس کے ذریعے بہت زیادہ حرام اور بہت زیادہ بے احتیاطی مسلمانوں کے اندر رائج ہوئی. ایک اور چیز جو یہ بہت عام ہے اور پیسہ کمانے کا ایک آسان طریقہ لوگوں نے سمجھا ہے, جو انعامی لاٹریاں ہوتی ہیں مختلف چیزوں پر,
تو یہ لاٹری کا جو سلسلہ ہے یہ جوئے میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سود کی طرح جوئے کو بھی حرام قرار دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جیسے شراب حرام ہے اس کے ساتھ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ بالکل ناپاک چیز ہے۔ کوئی بھی ایسی انعامی سکیم جو آپ پیسوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، آپ اگر اس کے بدلے میں اتنے پیسے دیں گے، آپ کو ایک پرچی ملے گی، آپ کو کوئی نمبر ملے گا جس پر پھر آپ کا انعام نکل بھی سکتا ہے، نہیں بھی نکل سکتا، تو اگر ایک پیسہ بھی اس پر خرچ کر کے وہ لیتے ہیں تو اس پر انعام نکلے یا نہ نکلے یہ معاملہ ہی حرام ہے۔ اب یہ جو کام کیا تھوڑے پیسوں کا، یہ حرام دیا، وہ پرچی لے لیا، اب اگر اس پر انعام نکل آئے تو وہ انعام خالص حرام ہے، یاد رکھیے بالکل۔ اس میں یہ جو گورنمنٹ جاری کرتی ہے بینکوں سے پرائز بانڈ جاری ہوتے ہیں، ایک پرچہ ہوتا ہے، اس کی ایک مالیت ہوتی ہے، اس پر لکھی ہوتی ہے کہ یہ اتنے کا بانڈ ہے، اور پھر اس کے اوپر جو نمبر لگے ہوتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ بینک اس کی قرعہ اندازی کرتے ہیں، اور جس کے بانڈ کا وہ نمبر ہو اس کو ایک بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ باقی لوگوں کا جو بانڈ ہوتا ہے، مثلا 10,000 کا آپ نے لیا تو یہ ہر وقت قابل واپسی ہے، کسی وقت بھی جا کے بینک میں دے کے 10,000 روپے اپنے وصول کر لیں پوری رقم۔ لیکن اس کے اوپر یہ لیتے لوگ اس لیے ہیں کہ اس کے اوپر انعام نکلنے کا ایک وہ ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے کہ شاید بہت بڑا کوئی انعام نکل ہے۔ تو یاد رکھیے یہ معاملہ بھی بالکل حرام ہے اور خالص جوا ہے، سود کی طرح حرام ہے، شراب کی طرح حرام ہے بالکل۔ ایسے ہی کوئی بھی انعامی سکیم ایسی ہو جو پرچی آپ کو کسی رقم کے عوض میں ملتی ہے، اس پر انعام لینا حرام ہے۔ ویسے اگر کوئی جیسے اسٹوروں میں مختلف جگہوں پہ اسکیم لگا دیتے ہیں، آپ جا کے وہاں خریداری کریں تو وہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر لے کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، یہ آپ کو کوئی کوپن نمبر دے دیتے ہیں، اس پر قرعہ اندازی ہوتی، کسی کا انعام نکال آتا ہے، وہ حرام نہیں، کیونکہ آپ اس کے بدلے میں ان کو کچھ دے کر نہیں ہے۔ آپ نے ویسے دکان میں خریداری کی، جتنے پیسے آپ نے دیے اتنے پیسوں کی چیز آپ نے خرید لی، یہ اب دکاندار کی طرف سے آپ کے لیے ایک احسان ہے، تبرع ہے سمجھ لیں، یا اپنے دکان کا جو ہے وہ سیل بڑھانے کا ایک بہانہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، تو اس لیے وہ اس پر انعام رکھ دیتے ہیں کہ آپ آگے خریداری کریں، اپنے شناختی کارڈ کی کاپی وہاں دیتے جائیں، کل کو قرعہ اندازی ہوگی شاید آپ کا کوئی انعام نکل ہے، یا ویسے آپ کو وہ کوئی کوپن دے دیتے ہیں، جب کل قرعہ اندازی ہوگی جا کے وہ کوپن دکھا کے اپنا انعام وصول کر لیں۔ اگر آپ نے اس پرچی کے بدلے میں انہیں کچھ نہیں دیا اور انہوں نے اس کے بدلے میں آپ سے کوئی پیسے وصول نہیں کیے، پھر تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس پرچی کے بدلے میں آپ نے 1 روپیہ بھی ادا کیا، یاد رکھیے 1 روپیہ بھی، تو بھی یہ حرام ہو گیا۔ اب اگر اس پر انعام نکلے گا وہ خالص جوا ہوگا اور وہ بالکل حرام ہے قرآن مجید کی روح سے۔ ایسے ہی یاد رکھیے جن لوگوں کے پاس بینکوں کے پرائز بانڈ ہوں وہ جا کر ان کے لیے اتنا جواز ہے اس میں، اول تو پرائز بانڈ خریدنا حرام ہے کیونکہ وہ بنائے اسی جوئے کے لیے گئے لوگ، انعام کے نام ہی اس کا یہی ہے کہ وہ انعامی ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے، انعامی ایک اسکیم ہے، اس پر وہ کرتے، تو اس کا خریدنا بھی حرام ہے، جائز نہیں۔ لیکن اگر کسی نے خرید لیا ہے یا کہیں سے لوگ پیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کے اندر کسی کی ادائیگی کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے پاس آ گیا ہے، تو اب اس کا صرف اور صرف حل یہ ہے کہ جا کے بینک میں اپنا یہ پرائز بانڈ دے کے اس کی جو اصل رقم ہے وہ وصول کر لیں۔ 10,000 کا ہے تو 10,000 لے آئیں، 20,000 کا ہے 20,000 لے آئیں، 40 کا ہے 40 لے آئیں، جو رقم اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے بس، اور اس اسکیم سے اپنی جانچ۔ اگر کسی نے رکھا ہوا اس پر انعام نکلا، اس نے وہ انعام وصول کیا، یہ حرام ہو جائے گا، اور یہ جتنا وقت بھی اس کے پاس ہے گناہ میں ہی ہے یہ، کیونکہ حرام چیز ہے، اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، غلط طریقے سے لی ہوئی چیز ہے، اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو یہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ جو انعامی سکیمیں ہر وقت ہر طرف عام ہیں، چلتی رہتی ہیں، اس کا بھی یہ حکم یاد رکھیے، جس سکیم میں آپ کسی بدلے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اس کی کوئی قیمت آپ ادا کرتے ہیں تو اس پر ملنے والا انعام حرام ہے، اور جو بغیر کسی بدلے کے اس میں آپ کو مل جائے اس کا انعام حلال ہے، جائز رکھیں۔ اور یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ان کا رواج ہے مسلمانوں میں، اور اس میں بھی حلال کی فکر نہیں کرتے، تو اس کے سلسلے میں ضروری تھا کہ کچھ بات آپ سے عرض کر دی جائے۔